میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں آپ کو اور ہر مومن کو یہ تمنا رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ کو پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی تمام خیر و برکتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمارے آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے حق میں مغفرت کا اور آگ سے خلاصی اور آزادی کا فیصلہ فرما لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو فضائل آئے ہیں اور جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان پر ہم زیادہ میں زیادہ عمل کریں، اپنے وقت کو ضائع کیے بنا اس رمضان مبارک کی ہر ساعت کو یہ سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ میں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال ہم کریں اور اسی پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کے تعارف کے سلسلے میں، رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے اس کا متن یہ ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری ایام میں جمعے کا خطبہ واعظ فرمایا۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تحقیق ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ اس کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض فرمائے ہیں اور رات کا قیام نفل کیا ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے نیکی کی کسی خصلت کے ساتھ، یعنی نفل کی قسموں سے،
وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ایسا ثواب ملتا ہے جیسے دوسرے دنوں میں فرض کا ملتا ہے۔ اور جس نے رمضان المبارک میں فرض ادا کیا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس نے رمضان المبارک کے علاوہ ادا کیے ہیں۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خواری کا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی حسی اور معنوی رزق، اور مومن خواہ غنی ہو یا فقیر، جس نے رمضان میں روزے دار کا روزہ افطار کرایا حلال کمائی سے، اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے آگ سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کو اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کروائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے، اور جو شخص روزے دار کا پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر وہ اس کے بعد پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ بخشش کا ہے، یعنی وہ زمانہ مغفرت کا ہے، آخری عشرے میں آگ سے آزادی ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں مومنوں کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کافروں کے لیے۔ اور جس شخص نے لونڈی یا غلام سے رمضان کے مہینے میں بوجھ ہلکا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بخشش دیتا ہے اور اس کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرات علماء کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا، یعنی رات کی شب بیداری کو تراویح پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا، اور جس نے اس سنت مؤکدہ کو قائم کیا اس نے عظیم ثواب حاصل کر لیا، اور جس نے اس کو ترک کر دیا وہ خیر سے محروم رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔